صرف ہمارے پہاڑوں پر نظر نہ رکھیں، ہمارے دریاؤں پر نظر نہ رکھیں، ہمارے وسائل پر نظر نہ رکھیں، ہمارے لوگوں پر بھی نظر رکھیں. یہاں لوگ رہتے ہیں اور ان کی زندگی اور موت جو ہے یہ اس پہ بھی آپ کا ایک وہ نقطہ نظر ہونا چاہیے. یہ خود مختار کشمیر کی آئیڈیالوجی امان اللہ خان نے جو ہے وہ آگے لے کے گیا، جو کسی سے نفرت کی بنیاد پہ نہیں تھی، کسی سے دشمنی کی بنیاد پہ نہیں تھی، کسی کا حق چھیننے کی بنیاد پہ نہیں تھی. پاکستان کا کوئی آئینی علاقہ، مطلب ہمارے دوستوں نے ہمیں کہا جی کہ شناکی کوہستان تک جو ہے وہ ریاست کو جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اور اس کو شامل کرنا چاہیے. تو امان صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں، اس لیے کہ جو 47 میں ڈویژن ہوئی اور ہمارا کیس جو بنا اس کا جو رقبہ ہے ہم اپنے آپ کو وہاں تک ہی رکھیں گے اور وہیں بات کریں گے. ہم پاکستان کے کسی علاقے کو نہیں چھیننا چاہتے ہیں کسی طرح پہ. ہزارہ سے ہمارے پاس دوست آئے کشمیر میں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مانسیرا اور ہزارہ ہے یہ ماضی میں ریاست جموں کشمیر کا حصہ رہا ہے، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو امان صاحب نے ان کو بھی بڑی سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ آپ شاید کسی سازش کے نتیجے میں یہاں آ رہے ہیں یا ہماری تحریک کو جو ہے وہ آپ سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کوئی ایجنڈا پاکستان کے آئینی قانونی جغرافیہ جو ہے اس کو توڑنے کا نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے اپنے تعارف بھائی نے کہ جو آدمی اپنی مٹی کی بات کرے، اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرے یا اپنی جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کی بات کرے وہ غدار ہو جاتا ہے. اور لیبل تو وہ لگاتے ہیں لیکن ہم آپس میں بھی پھر کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو جو ہے یہ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں، یہ فلانے سے ملے ہوئے ہیں اور یہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ آگے لے کے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امان صاحب کے جو نقش قدم پر جو ہمیں چلنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو وہ میرے بھائیوں اور دوستوں آج یہ جو خطہ ہے جہاں پہ میں کھڑے ہو کے اس وقت بات کر رہا ہوں، شاید ہمارے سیاسی دوستوں کو اس چیز کا احساس بھی ہو رہا ہو کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر اب یہ خطہ اس وقت پہلے امپورٹنس کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پہ آتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے بڑی $62 بلین کی ابتدا میں ایک معاشی سرگرمی جو ہے وہ اس کا یہاں پہ وہ کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے. یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ صرف ابتدا کی رقم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ان کا منصوبہ ہے OBOR جس کو کہتے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ، یہ جو چائنا کا منصوبہ ہے، سی پیک اس کا ایک چھوٹا سا جزو ہے. یہ ان کا پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ان کا جانے کا منصوبہ ہے. اور پچھلے 2 مہینے پہلے انہوں نے ایک اس کے حوالے سے ایک پوری عالمی برادری کی کانفرنس کروائی ہے وہاں پہ چائنا کے اندر. آپ کو پتا ہے یہاں سے بھی لوگ گئے تھے اور پوری دنیا سے لوگ آئے، اور اس میں انہوں نے اوپنلی کہا لوگوں کو، انڈیا کو بھی دعوت دی کہ آپ سی پیک میں ہمارے ساتھ آ جائیں اور اس خطے کے وسائل سے ہم مل کر فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو سامراجی طاقتوں کا مل کر فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے وہ مطلب دیکھنا ہے تو شام کو گھر جائیں اور نیٹ آن کریں اور شام میں دیکھ لیں کہ سامراجی طاقتیں کیا کر رہی ہیں. ایک طرف امریکہ اور فرانس اور برطانیہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، دوسری طرف روس اور ترکی اور باقی جو اتحادی اسلامی ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ سارے اس کو تباہ کر کے پھر تیل اور پھر ریکنسٹرکشن اور پھر روڈیں اور یہ وہ اس کے ٹھیکے جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی کمپنیوں میں بانٹنے کے اس میں چکر میں ہیں. تو کل یہ جو سامراجی منصوبے ہیں ہم سی پیک کے پاکستان کے نقطۂ نظر سے مخالف نہیں ہیں، ہم اصولی بات اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یہ چاہیے یہاں سے رستہ تو آپ یہاں کے لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو گارنٹی کریں، اس کو سیکیور کریں. اور کل یہاں پر یہ یاجوج ماجوج کی جو پوری نسل ہے یہ جب نیچے اترے گی اور ابھی اس کے آثار آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں بچنی ہے یہاں پر. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو چل رہا ہے یہ خالصہ سرکار کا جو سلسلہ یہ زمینوں کو ہڑپ کرنے کا، پہلے ہی یہاں پہ کون سی زمینیں ہیں، پہلے ہی اگلے 10-20 سال کے بعد تو ہمارے پاس یہاں پہ گھر بنانے کے لیے ہمارے بچوں کے پاس جگہ نہیں باقی بچتی ہے. چھوٹی چھوٹی ہماری ایک معیشت ہے، چھوٹی سی معیشت ہماری، جو یہ سبزیاں اور فروٹ اور اس طرح کی آلو اور یہ چیزیں کاشت کر کے تو ہم اپنی فیملیز کو اور اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں. یہ بھی ہم سے یہ چھیننا چاہتے ہیں. اور کل یہ خالصہ سرکار کے نام پر جس طرح فلسطین میں یہودی بستیاں بنی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ ایک بستی بنی ہوگی، ہر جگہ پہ ایک کمپنی کے جو ہے وہ خاردار تاریں لگا کے اور باہر بندوق بردار کھڑے کر کے آپ کو اپنے گھروں میں قید کیا جائے گا. یہ بالکل میری بات یاد رکھیں،
اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی پراپر لایا عمل نہ بنایا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر زندگی رہی تو 20 سال کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا ضرور کہ میں نے 20 سال پہلے ایک بات آپ سے کی تھی. تو یہ جو منصوبے اس طرح چل رہے ہیں ہم کوئی بندوق اٹھا کے ان کو روکنے کے چکر میں نہیں ہیں اور نہ ہم جو ہے وہ کسی پہ کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بحیثیت انسان, بحیثیت سن آف سوائل, بحیثیت مالک یہاں کے پشنتی باشندے ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان چیزوں پہ بولنا ہے. یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی جو ہے وہ کیوں خلاف ورزی ہو رہی ہے 1984-85 کے بعد جو ہے وہ بالکل ہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. واحد ایک ڈاکیومنٹ تھا ہمارے پاس کہ جو ہمارے حقوق کی گارنٹی تھا, جو ہماری شناخت تھا. ہماری شناخت یہ حکومت پاکستان کا جاری کردہ کارڈ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو, یہ تو ہماری مجبوری ہے, پاسپورٹ بھی, کارڈ بھی یا باقی چیزیں. ہماری جو جینون دستاویز ہے جس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا, جس کو پوری دنیا تسلیم کری, وہ باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ہے. ہم نے کل کیا فیصلہ کرنا ہے یہ اس ریاست کے لوگوں کا کام ہے. لوگ پاکستان کو ووٹ دینا چاہیں گے, ہم سلوٹ کریں گے لوگوں کی اکثریت کے فیصلے کو. اگر کوئی انڈیا کو ووٹ دینا چاہے گا تو وہ تو پاکستانی بھی ہمیں یہ حق دے رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ مل جائیں یا آپ پاکستان کے ساتھ مل جائیں, آزاد نہ رہیں. یعنی پاکستانیوں کا, ہمارے بھائیوں کا جو موقف ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. دشمن سے ملنا قبول ہے لیکن ہم اگر الگ ہو کے عزت سے رہ لیں تو یہ قبول نہیں ہے. تو یہ گارنٹی جو ہے ہماری, یہ ہمارا باشندہ ریاست ہے, وہ آج ہم سے چھینا جا رہا ہے باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ. اور مطلب اس یہاں کتنے زیادہ آپ دیکھ لیں جو غیر مقامی لوگ ہیں ان کا اثر اور بڑھتا جا رہا ہے, کاروبار پہ ان کے قبضے ہوتے جا رہے ہیں, نوکریاں ہیں ہی تھوڑی بہت. کون سی یہ ریاستیں اور یہ حکومتیں ہمیں دے کیا رہی ہیں؟ ٹوٹی پھوٹی 2-3 سڑکیں ہیں, اس کے علاوہ پانی چشمے سے لاتے ہیں, لکڑی ادھر سے لاتے ہیں, سکولنگ ساری پرائیویٹ ہو گئی ہے, ہیلتھ ساری پرائیویٹ ہو گئی ہے. یہ جو چھوٹے موٹے انہوں نے نظام بنائے تھے انہوں نے تو ہمارا ٹیکس ہڑپ کرنے کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس کام ہی نہیں ہے. اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے, حکومت کی کیا ذمہ داری؟ کس لیے ہم صاحب خان کو ووٹ دیتے ہیں یا دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں کہ وہ جا کے اسمبلی میں جو ہے وہ ہمارا لیڈر بن کے اور وزیر بن کے جھنڈی لگا کے آئے؟ کوئی ہمارا چاچا تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں. ہم نے ایک معاہدہ ہے ہمارا حکومت کے ساتھ کہ ہم ٹیکس دیں گے, ہم قانون کو فالو کریں گے, بدلے میں آپ ہمیں جو ہے وہ تعلیم دیں گے, صحت دیں گے, روزگار دیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر. آج ہم تعلیم بھی خرید رہے ہیں, صحت بھی خرید رہے ہیں, سیکیورٹی بھی خرید رہے ہیں. تو سیکیورٹی تو ہے ہی کوئی نہیں, سیکیورٹی تو انہی کے لیے, یہ ہمارے لیے کہاں پہ ہے؟ سب کچھ خرید رہے ہیں. تو سب کچھ خریدنے کے بعد پھر میں ماچس کی ڈبی پہ بھی ٹیکس دوں, موبائل پہ بھی 40 روپے ٹیکس دوں, روڈ پہ بھی ٹیکس دوں, صابن پہ بھی ٹیکس دوں. تو کیوں دوں؟ مطلب کس وجہ سے دوں؟ مجھے آپ دے کیا رہے ہو؟ تو یہ جو ڈرامے بازی ہے ساری, اس کے خلاف ہمیں بولنا ہے. پارٹیاں بے شک اپنی اپنی ہیں لیکن پارٹیوں سے ہمارا نکاح نہیں ہے. پارٹیوں کے ہم ووٹر ہیں. ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ووٹ دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ منشور پیش کیا ہے, ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. اگر نئی منشور پہ عمل ہوتا تو اگلے 5 سال میں پی ٹی آئی کو دے دیتے ہیں, اس سے اگلے 5 سال میں پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں. ہم نے نکاح تو کسی کے ساتھ نہیں پڑا ہوا کہ ہم اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے. یہ پالیٹکس ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں انسان اپنی رائے کا اظہار پارٹیوں کے منشور دیکھ کر کرتا ہے, لیڈروں کے کام دیکھ کر کرتا ہے. تو ہمیں جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بولنا ہے, ہمیں اکٹھا ہونا ہے. یہ ایک ریاست تاریخی طور پہ رہی ہے, ایک مقدمہ ہے. آج لوگوں کے ڈائیورس ویوز ہیں. 70 سال کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں لوگ کسی اور طرح سوچتے ہیں, وہاں کسی اور طرح سوچتے ہیں, لیکن اس سوچ کو بھی اسی صورت میں ہی آپ آگے بڑھا سکتے ہیں جب آپ کے پاس پہلا سٹیپ جو ہے وہ آ جائے. جب آپ کو یہ حق مل جائے کہ آپ فیصلہ کریں گے تو پھر آپ گلگت بلتستان کو علیحدہ ریاست بھی بنا سکتے ہیں یا اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں. جب تک حق نہیں ملے گا یہ ہر روز یہ لالی پاپ ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ اخباروں میں آتی رہیں گی. اور یہ اب تو خیر یہ ساری جعل سازی پر مبنی ہے. پہلے کسی دور میں ٹی وی یا اخبار کی خبر پہ اعتبار بھی ہو سکتا تھا, لوگ اعتبار کرتے تھے کہ خبر آ گئی تو شاید یہ بات سچ ہوگی. اب تو صبح دوپہر شام خبریں آ رہی ہوتی ہیں. صبح پیکج بنتا ہے, شام کو وہ ڈیلیٹ ہوتا ہے, صبح ایک کمیٹی بنتی ہے, شام کو وہ فارغ ہوتی ہے, لوگوں کو لٹکایا ہوا ہے.
تو ہمیں اپنے بنیادی جو 2-3 چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ 70 سال پہلے جو آپ نے فیصلہ کیا، اقوام متحدہ میں سائن کیے، آپ نے قوموں کی برادری کے اندر جرگے کے اندر بیٹھ کے، جرگہ ہے قوموں کا جو جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، ہم یہاں پہ محلے میں جرگہ کرتے ہیں اور اگر ایک زبان دے دیں کہ یہ کام ہے تو اس پہ اگر کوئی پھرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا بڑا منافق اور بے ایمان آدمی ہے، یہ تو جرگے میں بات کر کے جو ہے وہ پھر گیا ہے. تو 200 ملکوں کے جرگے میں ان دونوں ملکوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ رائے شماری کروائیں گے اور یہاں لوگوں کو حق دے دیں گے. تو آج یہ کیوں نہیں ہمیں حق دینے کے لیے، اور یہ جو ہمارا بھائی ہے ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پہل کر لو، آپ یہ بول دو. ہم نہیں کہتے آپ پہلے اپنی فوجیں اٹھا کے یہاں سے نکال لو اور تاکہ انڈیا قبضہ کر لے. حالانکہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ ڈاکومنٹ چیک کیجئے گا، ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لیجئے گا ہسٹوریکلی اقوام متحدہ میں پاکستانی حکمرانوں نے کیا فراڈ کیا ہوا ہے. یہ وہاں پہ ملزم ہیں، انہوں نے وہاں پہ لکھ کے دیا ہوا ہے ہم اپنی فوج نکالیں گے ساری اور پہلے نکالیں گے. انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے ہم نے حملہ کیا ہے ریاست کے اوپر. ہم نے نہیں لکھ کے دیا، میں نے یا یہاں سے گلگت میں سے کسی نے نہیں لکھ کے دیا، نہ ہمارے کسی لیڈر نے لکھ کے دیا. انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی ہم نے ریاست کے اوپر اٹیک کیا اور ہم جو ہے وہ اس میں سے ساری فوج نکالیں گے. انڈیا اپنی فوج کا بڑا حصہ نکالے گا، تھوڑی باقی فوج وہاں پہ رکھے گا اور اس فوج کی نگرانی میں رائے شماری ہوگی. یہ تو ان کا سٹینڈ تو یہ ہے. اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پارلیمنٹ سے یہ تجویز فلوٹ کریں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تیار ہے، فوجوں کے انخلا کے لیے تیار ہے اور بیک وقت انخلا کے لیے تیار ہے. دونوں فوجوں کا بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم انخلا کا عمل جو ہے صرف اعلان کرے، یہ نہ کہ شروع کرے. ہم نہیں کہتے کہ آپ شروع کر دو نکالو اور یہ وہ، اعلان کر کے گیند انڈیا کی کورٹ میں پھینک دو. پھر عالمی برادری انڈیا کو پوچھے ہاں جی پاکستان تو تیار ہے تو آپ جو ہیں وہ کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں. لیکن یہ اس پہ بھی نہیں آنا چاہتے ہیں. اب بھی محمود اچکزئی نے، پاکستان کا لیڈر ہے، ہمارا لیڈر نہیں ہے، یہ دو مہینے پہلے محمود اچکزئی نے کہا یہ کیا ڈرامہ آپ نے لگایا ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور کیوں آپ جو ہے ان کو ذلیل کر رہے ہو. آپ بولو کہ جی ہم تیار ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی غداری کے الزام لگانا شروع کر دیے، بکا ہوا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سارا ان کا جو طریقہ کار ہے کام کا، جو مودی کا یار ہے، غدار ہے، نواز شریف کے لیے نعرہ لگاتے ہیں. جو ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا اس کو بھی مودی کا یار کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے. تو ہم تو ہیں ہی غدار نا پھر اس ضمن میں اس میں. لیکن یہ مطالبہ ریاست کے تینوں حصوں سے آنا چاہیے. پچھلے دنوں ہم برطانیہ میں گئے، برطانوی پارلیمنٹ سے جو ہے وہ یہ کرنے کے لیے، سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، تو سٹریٹ اوے ان کے ممبران نے کہا کہ بھائی آپ کی ریاست سے جب تک آواز نہیں اٹھے گی مکمل طور پر ہم آپ کی کیا سپورٹ کر سکتے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان اور اتنی بڑی اس کے ساتھ ہماری تجارت ہو رہی. لوگ انڈیا کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. یہاں پہ یہ بھی پرابلم ہے. ادھر سے صبح اٹھ کے تو ایک بیان ڈالتے ہیں کہ ہم انڈیا کا قبرستان بنا دیں گے. 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، دنیا کی تیسری بڑی فوج ہے، دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، سب سے بڑی جمہوریت وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو مذاق تو نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی ملک جو ہے وہ پریشر ڈالے. چھوٹا موٹا ملک، وہ امریکہ کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. تو برطانیہ جو یہاں پہ قابض رہا، جو یہاں بر صغیر کا حکمران رہا، آج وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا کے اوپر پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ایک ہی صورت میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کی ریاست کے اندر سے ایک متفقہ آواز آ جائے، لوگ بولیں، لوگ آواز بلند کریں کہ بھائی ہمارا مسئلہ حل کرو، تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں. اسی برطانیہ کے اندر پچھلے سال اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم ہوا ہے اور اسکاٹ لینڈ کی برطانیہ سے علیحدگی کے اوپر ریفرینڈم ہوا اور اس ریفرینڈم کی کمپین جب چل رہی تھی تو ہم یہاں دیکھ کے جو ہے وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ ایک طرف برطانیہ کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ لوگ اسکاٹ لینڈ کو برطانیہ کے ساتھ ہی رہنے دیں، ہمارے حق میں ووٹ دیں، اور ساتھ ہی اسکاٹ لینڈ کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ووٹ دے کے ہم برطانیہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اور وہ بڑے نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے، دونوں اپنی کمپین چلا رہے تھے ٹی وی کے اوپر. اور پھر جب ووٹ پڑے تو ووٹ دے 51% ووٹ پڑ گئے برطانیہ کو، 51%، اور 49% ووٹ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کو پڑے. علیحدہ نہیں ہو سکا، 2% ووٹوں کی وجہ سے علیحدہ نہیں ہو سکا. یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ 2% ووٹ کون سے تھے. جتنے اسکاٹش بیرون ملک تھے ان کو برطانیہ نے ووٹ کا حق نہیں دیا. جتنے برطانوی اسکاٹ لینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں اکثریت پاکستانیوں اور کشمیریوں کی تھی،
وہ ان کو ووٹ کا حق دیا، ان سب نے برطانیہ کے حق میں ووٹ دیا. غلامی پسند ایک نیچر بن گئی ان کی سب کی بنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو برطانیہ کو ووٹ دیں گے. ان 2% کی وجہ سے وہ بیچارے آزاد ہوتے رہ گئے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ 20 سال کے بعد پھر ریفرینڈم کریں گے، ہو سکتا ہے لوگوں کی رائے جو ہے اس کے بعد پھر بدلنا شروع ہو جائے. یہ جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری رویہ ہے ملکوں کا. ایک بارسلونا جو ہے وہ اسپین کا دارالحکومت ہے اور وہ ایک ریاست ہے چھوٹی سی، کتلونیا اس کو کہتے ہیں. یہ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہاں ریفرینڈم ہو گیا. دارالحکومت میں ریفرینڈم ہو رہا ہے کہ ہم اسپین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ایسے ہی جیسے اسلام آباد میں ہو جائے جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور وہ ریفرینڈم جیت گئے اور 80% لوگوں نے کہا ہم اسپین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو ابھی تک یورپین یونین نے تسلیم نہیں کیا، لہذا اس ریفرینڈم کا بھی فائنل جو ہے وہ ہونا باقی ہے. لیکن کوئی پھڈا نہیں ہوا، کسی نے غداری کے الزامات نہیں لگائے، کسی نے ریفرینڈم میں جانے والوں کے لیے، علیحدگی والوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ فرانس کے ایجنٹ ہیں یا یہ جرمنی کے ایجنٹ ہیں. یہ ہمیں ہی کہا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارا حق دے دو، ہمیں ایک سڑک دے دو، تب بھی ہم غدار ہیں. ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا، ہم نے بول دیا، تب بھی ہم غدار ہیں. یہ یہاں کی بیماری ہے. تو اس بیماری کو بھی، یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کی اور فتوے بانٹنے کی جو بیماری ہے، اس سے بھی جان چھڑانی ہے. اور یہ ہماری آپ سے اپیل ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ لبریشن فرنٹ کا نظریہ، آپ بے شک جو علاقے پاکستان چاہتا ہے وہ چاہے، لیکن اس کو یہ رائٹ ملے تو تب وہ استعمال کرے گا نا. ویسے ہی گھر بیٹھے رہنے سے میں علاقے پاکستان چاہتا ہوں نہیں ہوگا. اس رائٹ کے لیے ہمیں ڈیمانڈ کرنی ہے کہ بھائی اس کا فیصلہ کرو. اور جب نئی قراردادیں آئیں گی، جب کشمیر کے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، سارے یونٹوں کے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، تو ہم آپس میں طے کریں گے کہ ہمارا باہمی رشتہ کیا ہونا چاہیے. کیا ہم ایک یونٹ کی شکل میں رہنا چاہتے ہیں، فیڈریشن کی شکل میں رہنا چاہتے ہیں، کنفیڈریشن کی شکل میں رہنا چاہتے ہیں، یا ہم الگ الگ رہنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا یہاں کے لوگوں کا کام ہے. اس تک جانے کے لیے ہمیں بولنا ہے اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ کی بحالی کے لیے ہمیں بولنا ہے. ورنہ یہ آپ کی زمینیں کھا جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کا سارا کچھ لوٹ کے لے جائیں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ تو پاکستان ہے. بھائی ہم تو کوئی غیر قانونی کام کر ہی نہیں رہے ہیں، یہ ظاہر ہے پاکستان کا حصہ ہے، تو پھر تو یہاں سارے قانون نافذ ہوتے ہیں. اور یہ جو جتنے جو ہمارے ساتھی بھائی نے بھی بات کی، میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی بات کو. جتنے بھی ایشوز ہیں یہاں پہ، چاہے وہ بابا جان ہو، چاہے وہ افتخار ہو، حسنین رمل ہو، یا ہمارے کوئی بھی دوست ہوں جن کے اوپر طرح طرح کے چارجز لگا کے شیڈیول 4، یہ جانوروں کا قانون ہے. شیڈیول 4 زبان بندی، انسان کی زبان کیسے بند ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ نے زبان دی ہے اور بولنے کی اس کو صلاحیت دی ہے اور اس کو کہا ہے کہ اپنا معافی الضمیر بیان کرو، اس کو اب ISI روکے گی کہ نہیں اللہ نے تو تمہیں بولنے کی زبان دے دی لیکن میں اب تمہارے منہ پہ جو ہے وہ چٹ لگا دیتا ہوں، نہیں بولو. اس کو یہ نواز شریف روکے گا یا مطلب زرداری روکے گا اس کو کہ یہ نہیں بول سکتے. تو یہ کس بات پہ شیڈیول 4 ٹائپ کا ایک کالا قانون 21ویں صدی میں یہاں پہ نافذ ہے؟ یا مطلب دوسرے اینٹی ٹیررسٹ قانون جو ہے وہ یہاں پہ نافذ ہے؟ کون سا ٹیررسٹ ہے اس ریاست کے اندر کہ جس کے لیے یہ یہاں پہ قانون، یہاں پہ ناکے، یہاں پہ پابندیاں جو ہیں وہ لگا کر لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، نفرتیں اور انسیکیورٹی اور خوف کا ماحول پھیلا کے، تو جبر کی بنیاد پر نظریات ٹھوسے جا رہے ہیں. ذرا کھولیں نا لوگوں کو، لوگ کھلیں، لوگ اپنی بات کریں، سیاست کریں، پھر خود پتہ چل جائے گا کون کس کا حامی ہے اور کون کس کا نہیں ہے. تو ہم ان سارے ایشوز پہ بولتے ہیں. میں آج کے بھی اس اجلاس میں گلگت چوک میں نے یہی باتیں کی ہیں اور میں آج بھی آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب جو ہے یہ ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے زمرے میں آتا ہے، لوگوں کو کڈنیپ کرنا، ڈرانا، اغوا کرنا اور باہر سے آ کے مقامی لوگوں کو جو ہے وہ خوف اور ہراس میں مبتلا کرنا، یہ ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے جو بھی ان کے پالیسی ساز ہیں ان کو ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے ان کا بندہ نوٹ کر رہا ہے، وہ یہ نوٹ کرے کہ یہ ان ایشوز کے اوپر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ ہو جائیں گے تو کبھی نہیں ہوں گے، کسی صورت نہیں ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم چپ ہو جاتے تو پھر تمہارے ملک بھی نہ بنتے. اگر ہم غدار ہیں تو پھر تو محمد علی جناح بھی غدار تھا، اس نے کیوں آزادی کی بات کی؟ علامہ اقبال نے کیوں آزادی کی بات کی؟ لیاقت علی خان جو ہے وہ کیوں آزادی کے لیے لڑ رہا تھا یا حقوق کے لیے یا مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا؟ پھر گاندھی اور بھگت سنگھ اور پریم ناتھ بجاج اور یہ بھی سارے پھر غداروں اور ایجنٹوں کے زمرے میں لانے چاہیے نا. تو وہ اگر نہیں رک سکے انگریزوں کے جبر کے باوجود، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خوف کے ذریعے سے تم لوگوں کو دباؤ گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا.
جو ہمارے اس جو جینون ہمارے جو کنسرنز ہیں، ہاں اگر کوئی مجرم ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. عدالتیں دیکھیں آپ عدالتوں کو دیکھ لیں. ایک وہ ڈرامہ لگایا ہوا سپریم اپیلنٹ کورٹ، جناب اس میں جج ہی کوئی نہیں ہے، ایک جج رکھا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ اچھا تو فلانے وکیل کی ممبرشپ فارغ کر دے. وہ ہمارے احسان بھائی جو ہے نا، وہ سپریم کورٹ بار کے اس کے صدر رہے ہیں یار، وہ اتنا سینئر وکیل ہے، اس کا جو ہے اس نے لائسنس کینسل کیا ہے، جو کر ہی نہیں سکتا. لائسنس بار کونسل کینسل کرتی ہے، لائسنس جج نہیں کینسل کر سکتا ہے. وہ جی تم نہیں آ سکتے ہو، منظور ایڈوکیٹ سینئر آدمی ہے وہ نہیں آ سکتا ہے. اور پھر پچھلے دنوں اس کے اوپر ایک اور مطلب اس کی جان کے حوالے سے بھی اٹیک کیا کہ یہ بولتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ توہین مذہب کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. تو وہ سپریم اپیلنٹ کورٹ کا بھی مذاق بنا ہوا ہے. تو ان سارے ایشوز کے اوپر بھی قربانیاں ہماری لگنی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آزادی جو ہے وہ یا حقوق پلیٹ میں رکھ کے کوئی دے دیتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ قربانیاں تو ہماری لگنی ہیں، لیکن قربانیوں کے ساتھ ساتھ ان قربانیوں کا کوئی رزلٹ بھی آنا چاہیے. ان قربانیوں کے نتیجے میں جرت اور غیرت پیدا ہونی چاہیے. ان قربانیوں کے نتیجے میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم مزید قربانیاں دیں گے تو یہ پچھلی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. آج میں صبح دیکھ رہا تھا